بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ وہ قتل جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس سیریز میں آج اگلی قسط۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو رات کے دوسرے پہر پھانسی دے دی گئی۔ سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق اس تناظر میں اگر بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے بل پر دوبارہ آ گئے تو آئین میں بغاوت کی شق آرٹیکل 6 کے تحت ضیاء الحق کا ٹرائل کریں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قبر ایک اور بندے دو ہیں، چنانچہ یہ سزا اس طور سے طے شدہ تھی کہ ضیاء الحق نے یقینی بنایا کہ بھٹو کو سزا ہو تاکہ وہ خود بچ جائیں اور ان کا اقتدار بھی بچ جائے۔ افتخار احمد جو کہ سینئر صحافی ہیں، پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں، اس سزا سے ان کے خیال میں جمہوری عمل رک گیا۔ اس سیاسی پارٹی کو بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے کارکنوں کو جیلوں میں جانا پڑا، تشدد گاہوں میں جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، بہت سے کارکنوں کو ملک چھوڑنا پڑا اور پاکستان میں جمہوری عمل کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی سازش کا آغاز ہوا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس سزا سے پاکستان کے جمہوری عمل کو نقصان پہنچا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعصب پر سوال کھڑے ہو گئے۔ 1988 تک پیپلز پارٹی کو دبایا گیا، لوگوں کو نااہل کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کار ماجد نظامی کے مطابق اس کے بعد ملک میں سیاست یکسر تبدیل ہو گئی۔ سیاسی جماعتوں کے مابین نفرتوں میں شدت آ گئی۔ بھٹو اور اینٹی بھٹو 2 کیمپ بن گئے اور ریاست کو بطور تعاون 5 مرتبہ صوبائی حکومت اور 3 مرتبہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو دینا پڑی۔ یہ اس سلسلے میں میری آج کی ویڈیو تھی۔ یہ سارے جو میں نے آپ کو 9-10 ویڈیوز میں معلومات دی ہے، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ میں نے BBC اردو کی ویب سائٹ سے یہ ساری معلومات لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سارا جو کچھ بھی میں نے آپ کو ان 9-10 قسطوں میں بتایا ہے، اس میں اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جو کچھ بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے اور تاریخ کے اوراق میں وہ موجود ہے۔ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو معلومات میرے پاس ہے وہ صحیح آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔